الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور دیگر حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ کی ہر ایک عبادت، ریاضت اور بندگی کا اکیلا مستحق رب ہے، اکیلا معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی بندگی کے لیے بھیجا، اور جس نے ہماری اور آپ کی زندگی میں ہماری زندگی کا مقصد اس کی اپنی بندگی کو قرار دیا، اور ہم اور آپ کو بندگی کا سلیقہ اور بندگی کے احکام، بندگی کے راستے سکھلائے بتلائے ہیں۔ درود و سلام نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچانے کے لیے، اس کو سکھلانے بتلانے کے لیے اور اس پر عمل پیدا ہو کر عملی نمونہ پیش فرمانے کے لیے دنیا میں بھیجا، جنہوں نے دین کے ہر مسئلے کو ہم اور آپ کے سامنے واضح کیا، ہم اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب اور نزدیکی بڑھانے کے بہت سارے راستے رکھے، اور جو باتیں اللہ سے دور کر سکتی تھی، دین سے دور کر سکتی تھی، یا ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق بنا سکتی تھی، ان باتوں پر آگاہ فرمایا، متنبہ فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ کر سنایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی خاطر اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج فرض قرار دیا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، ہر اس آدمی کے لیے جو آدمی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، وہاں تک پہنچانے والے راستے کی استطاعت وہ رکھتا ہو۔ آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ حج کے ایام ہیں۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے جو ابتدائی ایام ہیں یا آدھا مہینہ کہیے، یہ حج کے ایام ہیں، ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ یہ حج کے مہینے ہیں، حج کے ہفتے ہیں، حج کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں عام طور پر ساری دنیا سے حاجی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے کے لیے رخ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضری دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، اور اسلامی شریعت کا یہ جو حکم ہے حج بیت اللہ، اسے انجام دینے کی کوشش میں، انتظار میں رکے رہتے ہیں۔ حج اسلامی شریعت کی نظر میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ استطاعت رکھنے والے انسان پر یہ فرض ہے، اور زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہر مسلمان کو استطاعت رکھتے ہوئے ایک مرتبہ کم از کم اس فرض کو ادا، اس حج کو کرنا یا اس فریضے کو ادا کرنا اسلامی شریعت نے لازمی قرار دیا ہے۔ اسلامی شریعت کی اس عظیم فریضے سے جڑے ان ایام سے آج جب ہم اور آپ گزر رہے ہیں تو ہم اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہر سال کی طرح پچھلے 2 سالوں سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کا نکل کر حج بیت اللہ کے لیے پہنچنا مشکل ہو گیا یا ناممکن ہو گیا۔ ان سال بھی
آپ جانتے ہیں وہ حج جس میں تقریباً 25 لاکھ لوگ شریک ہوا کرتے تھے، اب یہ صورتحال ہے کہ تقریباً 60,000 صرف لوگ اس سال حج کرنے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں بہت سارے مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کا ارادہ تھا، عزم تھا، ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول دے تو ہم اور آپ پہنچ کر فریضہ ادا کر لیں گے، لیکن اب کی بات ان کو مایوسی ہاتھ لگی۔ اگلے سال کا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تب تک حالات سدھر بھی جائیں تو لوگوں کے حالات استطاعت باقی رہے گی کہ نہیں، یا استطاعت باقی رہے لیکن آدمی باقی رہے کہ نہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ جو اپنی جگہ پہ ایک محرومی ہے، اس کا احساس ایک مسلمان کی حیثیت سے ہر اس انسان کو ہو رہا ہے جس کے پاس پیسہ تھا، استطاعت تھی اور ارادہ بھی تھا، لیکن راستے بند ہونے کی وجہ سے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے۔ حاضرین گرامی قدر، ایسی صورت میں کچھ باتیں میں آج آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ان حالات میں اسلامی شریعت کی میرے اور آپ کے لیے رہنمائی ہے، اور میرے اور آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت بھی ہے۔ ہم اور آپ کو یہ بات سب سے پہلے یاد رکھنی چاہیے، اسلامی شریعت کی دو باتیں بڑی اہم ہمارے سامنے رکھی ہیں، تاریخ کی روشنی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ حج بیت اللہ کا بالکلیہ ترک کر دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا کوئی حج کرنے والا ہی نہ رہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جائے ہی نہیں، حج ہی نہ کیا جائے۔ حج بیت اللہ اگر بند ہو جاتا ہے، پوری طرح سے رک جاتا ہے، تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ لیکن کسی وجہ سے اگر حج نہ ہو سکے، کسی وجہ سے لوگ حج پہ جا نہ سکے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے حج نہ ہو سکے، تو اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ اس میں لوگوں کو گنہگار تصور کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اس کا سبب جو گناہ بنے، ایسی رکاوٹ پیدا ہونے کے جو گناہ سبب بنے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، ان گناہوں پر آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، لیکن کسی سبب سے اگر حج رک جائے، چھوٹ جائے، تو پھر اس میں لوگوں کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ ہماری اور آپ کی 1400 سال یا 1450 سال کی جو تاریخ ہے، اس میں تقریباً 40 مرتبہ سے زیادہ ایسا ہو چکا ہے جب حج بیت اللہ نہ ہو سکا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسا اس سے پہلے بھی ہوا ہے، اس لیے ہم اور آپ کو جو فکر کرنی چاہیے وہ اپنی بدعمالیوں کی فکر، وہ ہم نے کیا گناہ کیے کہ 2 سال مسلسل ہم حج بیت اللہ کو نہیں جا پا رہے ہیں، یا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نہیں جا پا رہی ہے۔ لیکن وہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، حج پوری طرح بند نہیں ہوا۔ گزشتہ سال بھی کچھ لوگوں کو موقع ملا، انہوں نے حج کیا۔ ان سال بھی جو لوگ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں، وہ کسی بھی ملک کے باشندے ہوں، وہاں رہتے ہوئے وہ حج بیت اللہ میں شرکت کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اور ان سال بھی 60,000 لوگ تقریباً حج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پہلی بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے جو اس مناسبت سے اسلامی شریعت اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے۔ دوسری بات جو آج کے اس خطاب میں آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے، ہم اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسلامی شریعت کا یہ بڑا کمال ہے کہ ایسے حالات میں جب آدمی حج بیت اللہ نہیں کر پا رہا ہے، اتنا عظیم عمل، اتنی بڑی نیکی جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جو آدمی حج بیت اللہ کے لیے جائے، وہاں کوئی بے دینی کا کام نہ کرے، بے حیائی والی کوئی بات نہ کرے، وہ حج سے لوٹتا ہے تو اپنے گناہوں سے پاک ویسے ہی لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے اس دنیا کے اندر آیا ہوا تھا۔ اتنی عظیم عبادت، اتنے بڑے اجر سے محرومی کا یہ جو احساس ہے، اسلامی شریعت آپ کو مجھ کو سکھلاتی بتلاتی ہے کہ دیکھو، اگر حج بیت اللہ نہیں ہو پا رہا ہے، یا تو اس لیے کہ ہمارے پاس استطاعت ہو لیکن اسباب نہیں، رکاوٹیں، راستے بند ہیں، یا پھر ان کے لیے بھی جن کے پاس استطاعت نہیں، غریب ہیں، ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، استطاعت نہیں، راستے کھلے بھی ہوں تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں آج کے دور میں اسباب میسر ہے، پرانے زمانے میں لوگ زندگی بھر پیسہ اکٹھا کر کے آخری عمر میں حج کیا کرتے تھے، اس قدر زیادہ مشکل تصور کیا جاتا تھا، اسباب کا مہیا ہونا اتنا مشکل ہوتا تھا پرانے دور میں۔ اسلامی شریعت کی یہ خوبی ہے کہ جو لوگ کسی رکاوٹ کی وجہ سے حج نہیں کر پا رہے ہیں،
یا استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر پا رہے، ایسے لوگوں کو اسلامی شریعت نے کئی ایسے عمل بتائے ہیں کہ اگر وہ عمل آدمی کر لے تو اللہ تعالیٰ حج کے برابر ثواب آپ کو دیتے ہیں۔ آپ نے حج نہیں کیا یا آپ نے فرض حج کیا ہے یا آپ انتظار میں ہیں، ہر مسلمان کے لیے، کسی خاص انسان کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے اسلامی شریعت نے کچھ مسائل، کچھ احکام، کچھ باتیں ایسی بتلائی ہیں کہ اگر وہ عمل اگر بندہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ آج کی اس کتاب میں ان میں سے صرف چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کئی باتیں ہیں، ان میں سے صرف وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے 3 سے 4 اہم باتیں جو ہر مسلمان کر سکتا ہے اگر کوشش کرے، یا کم از کم ان میں کے اکثر کام کر سکتا ہے۔ ایسے کچھ احکام آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر حج نہ ہو سکا، حج اگر نہ بھی کر سکے تو کم از کم اس اجر کو پانے کے لیے، اس فضیلت کو، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آدمی اگر یہ اعمال کر لے تو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کے حج کے برابر اس کو اجر مل جائے۔ حاضرین گرامی قدر، اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں، سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو جو سکھلائی بتلائی وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے بتایا ماہ رمضان میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی عمرہ کرتا ہے تو اسے حج کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے واپس لوٹے، ایک انصاری عورت، ایک انصاری مومنہ خاتون سے اللہ کے نبی نے پوچھا تم شریک نہیں ہوئی، میرے ساتھ حج میں نہیں آئی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ایک ہی سواری تھی، میرے شوہر کے تو جانا ضروری تھا، وہ چلے گئے، میں نہیں آ سکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا اچھا ایسا ہے تو ایک کام کرنا، رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا، تمہارا رمضان میں عمرہ کرنا تمہیں حج کی برابری کرے گا، تمہارے حج کی برابری کرے گا، یعنی حج کے برابر ثواب دلانے والا بنے گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سنن کی روایت ابو داؤد وغیرہ کے اندر مزید ایک لفظ یہ بھی آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تعدیل حجۃ معی، اس خاتون سے کہا کہ تم میرے ساتھ حج نہ کر سکی لیکن اگر تم نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، اگر کسی آدمی کے پاس استطاعت پوری ہے، حج کی استطاعت نہیں جٹا پا رہا ہے، تو آدمی اگر عمرہ کر سکتا ہے رمضان کے مہینے میں تو اس آدمی کو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے۔ آپ اور میں جانتے ہیں یہ بھی مشکل ہے، اس لیے کہ عمرہ بھی کوئی سستا نہیں ہے۔ آدمی کے لیے، ایک عام مسلمان کے لیے جس کا معاملہ روز تازہ، رزق تازہ، روزانہ محنت کر کے کھانے والا آدمی، عمرے کے لیے پیسے جٹانا بھی مشکل ہے۔ اسلامی شریعت بڑی پیاری شریعت ہے، یہ دین بڑا پیارا ہے، اس دین کے اندر بڑی خوبی اللہ نے رکھی۔ نبی علیہ السلام نے اور کئی عمل بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو اجر کا، حج کے اجر کا جن اعمال پہ وعدہ فرمایا ہے ان میں سے ایک عمل ایسا ہے جو ہر دن ہم اور آپ کر سکتے ہیں، ہر دن ہم اور آپ کر سکتے ہیں اور دن میں کئی کئی بار کر سکتے ہیں۔ وہ کیا عمل ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی باوضو ہو کر اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے مسجد آتا ہے، باوضو ہو کر اپنے گھر سے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، کان کاجر الحاج المحرم، اس کو اللہ تبارک و تعالی احرام پہن کر جا کے حج کرنے والے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 5 وقتہ نمازوں کی جو حاضری ہے، گھر سے باوضو ہو کر آدمی نکلے، گھر سے مراد گھر ضروری نہیں، جہاں آپ ہیں، دکان میں ہیں آپ، اپنے باغیچے میں ہیں آپ، اپنی کسی مقام پہ جہاں ہیں، نماز کا ارادہ کر کے نکلتے ہوئے گھر سے باوضو ہو کے نکل کر آپ آئیں گے، مسجد پہنچیں گے، آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا با احرام کی حالت میں حج کرنے والے کے لیے جو اجر اللہ نے لکھا ہے وہ اجر اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی سے اگر پوچھیں حج کے لیے، کہتا بڑی تمنا ہے، بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن پیسے جھٹا نہیں پا رہا ہوں۔ اسلامی شریعت کہتی ہے وہ نہیں کر پا رہے تو یہ تو کر ہی سکتے ہو، دن میں 5 مرتبہ تمہارے سامنے یہ موقع ہے کہ تم حج کا ثواب دن میں 5 حج کا ثواب کما سکتے ہو، پھر بھی تم اس میں کوتاہی کرو تو پھر اپنے علاوہ ہم کس کو ملامت کریں؟ اسلامی شریعت کا کمال ہے کہ اسلام نے کہا جو آدمی عمل کرے اس کو اللہ تبارک و تعالی حج کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ تیسرا عمل جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے برابر اجر کا وعدہ فرمایا،
نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کے بعد بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا دگنا پورا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تمام اللہ کے نبی نے کہا پورا ثواب عطا کرتا ہے، حج کا جو ثواب ہوگا، عمرے کا جو ثواب ہوگا، یہ دونوں کا اکٹھا ثواب اس بندے کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جو نماز فجر جماعت میں پڑھے، جماعت میں ادا کرے، بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، سورج شروع ہو جائے تو سورج شروع ہو جانے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھے، جسے ہم اور آپ اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ جو آدمی یہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے حج و عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ حج کا یہ ثواب، یہ عمرے کا یہ ثواب ہماری دسترس میں، ہماری پہنچ میں ہے، لیکن ہم اور آپ پر غفلت کا پردہ اگر پڑا ہوا، ہم خود کو اپنے آپ کو اس کا مستحق نہ بنا سکے تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یا یہ مسئلہ بھی ذکر کر دینا مناسب ہوگا، خواتین کے لیے جماعت میں حاضری ضروری نہیں ہے، مسجد میں حاضری ضروری نہیں، وہ مسجد آ سکتی ہیں، ان کو منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا وہ بیوتہن خیر لہن، ان کے لیے ان کے گھر بہتر ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو نماز فجر کے لیے مسجدوں تک نہیں آ سکتی یا ان کے پاس آنے کے اسباب نہیں، تو ایسی عورتوں کو کیا یہ اجر نہیں ملے گا؟ اہل علم نے لکھا کہ اگر کوئی خاتون جیسے باجماعت گھر میں اپنے 5 وقتہ نمازیں، مرد جس طرح باجماعت مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اگر عورت روزانہ جس وقت میں نماز پڑھتی ہے، نماز فجر کا اس کا اپنا جو وقت ہے، وہاں پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر میں لگی رہتی ہے اور پھر سورج شروع ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھتی ہے، تو یہ امید ہے انشاءاللہ کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی ان کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ ایک اور عمل ہے جو ہم روزانہ کر سکتے ہیں، جس پر ہم اور آپ کو حج و عمرے کا ثواب دونوں ایک ساتھ ملے گا۔ ایک اور عمل بھی بتا کر میں آج کی اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے جو صحابہ صاحب استطاعت نہیں تھے، پیسہ والے نہیں تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی، فقر و فاقے میں زندگی گزرتی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ذهب اهل الدثور بالاجور، یہ دولت مند لوگ تو بہت زیادہ اجر لوٹ کر گئے، اللہ نے دولت دی ہے ہمیں دولت نہیں دی، یہ لوگ بہت شفقت کر گئے اللہ کے نبی، وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، برابری کر لے جاتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، برابری کر لے جاتے ہیں، لیکن مال اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں حج کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو اعمال و انجام دیتے ہیں ان کا ذکر کیا اور کہ اللہ کے نبی مال ہونے کی وجہ سے یہ سب کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ایسے تو وہ لوگ بہت آگے نکل گئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر وہ عمل تم کر لو گے، تم سے پہلے جتنے لوگ سبقت کر گئے ان کی برابری تم کر لو گے، وہ دولت خرچ کر کے جیسے اجر کا حج کا ثواب کما رہے ہیں، جہاد کا ثواب کما رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب کما رہے ہیں، تم بھی ان کی برابری کر لو گے۔ ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے تم اپنے سے سبقت کر جانے والے لوگوں کی برابری کر لے جاؤ اور تمہارے بعد جو آئے گا وہ تمہاری برابری نہیں کر سکے گا، اللہ کہ وہ بھی وہی عمل کرے جو عمل میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ جو عمل میں تمہیں بتا رہا ہوں ایک ایسا عمل کہ اگر وہ عمل کر لو گے، تم سے پہلے جتنے لوگ سبقت کر گئے ان کی برابری کر لو گے اور تمہارے بعد آنے والے تمہاری برابری نہیں کر سکیں گے، اللہ ہے کہ وہ بھی وہی عمل کر لے جو تم کر رہے ہو، تب تو ظاہر بات ہے برابری ہو ہی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے میں صحابہ نے خوشی سے مطالبہ کیا، اللہ کے نبی نے اتنا آسان کام بتایا، اتنا آسان کام بتایا کہ یہ عمل بھی دن میں 5 مرتبہ کم از کم ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بیٹھ کرتے فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ جو تسبیحات ہیں نماز کے بعد کی، یہ اگر پڑھ لو گے تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے پڑھنے پر، اس کی پابندی کرنے پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر سبقت لے گئے لوگوں کی برابری کر لو گے۔ اہل علم نے لکھا اس حدیث میں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ نے
دولت کے سہارے حج کرنے جانے والوں کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی نے کہا یہ تسبیحات اگر پڑھ لو گے تو تم ان کی برابری کر لے جاؤ گے، تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اہل علم نے لکھا اگر کوئی اس کی پابندی کرتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ صرف چند اعمال ہیں جو میں نے منتخب کر کے آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے رکھے، یہ بتانے کے لیے کہ حج سے محرومی کا احساس جن کو ہے، چاہے وہ اس لیے کہ راستے بند ہیں یا پھر اس لیے کہ استطاعت نہیں، اسباب نہیں، بہت سارے لوگ بیمار بھی رہتے ہیں، بہت سارے لوگ سفر کی استطاعت نہیں رکھتے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ان سب کے لیے اسلامی شریعت کے یہ راستے کھلے ہوئے ہیں، ان کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ ہاں، اس مسئلے کی وضاحت البتہ ضروری ہوگی۔ یاد رکھیں یہ جتنے اعمال آپ کے سامنے گنائے گئے ان پر حج کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ اعمال کر کے کوئی کہے میں نے حج کا فریضہ ادا کر لیا تو یہ ادا نہیں ہوگا۔ دو باتوں میں فرق، ایک ہے حج بیت اللہ کا جو فرض ہے اس کی ادائیگی، صاحب استطاعت کو وہ حج کر کے ہی ثابت ہو سکتا ہے فرض۔ استطاعت رکھنے والا، پیسہ رکھنے والا، اسباب رکھنے والا، اب نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یعنی انسان نہیں تو اگلے سال نہیں تو بعد میں، جب تک حیات ہے فریضے کی ادائیگی ثابت نہیں ہوگی، حج کا فرض حج کر کے ہی ادا ہوگا۔ البتہ ثواب کی جہاں تک بات ہے، حج نہ کر کے بھی آدمی حج کا ثواب اگر لینا چاہے تو یہ اعمال ہیں جو اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کے سامنے رکھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، سامعین کو اللہ تعالیٰ ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کا یہ ثواب جو اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے ہماری جھولی میں ڈال دیا ہے اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو حج کے اجر سے بھی مالا مال کرائے، اس وبا کا خاتمہ فرمائے، بند راستے اللہ تعالیٰ کھول دے۔ اگلے سال اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر صاحب استطاعت کو اور رغبت رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔